شہید عرشد شریف نے بھی کسی سے سوال پوچھا تھا کہ توشہ خانہ سے آپ کو کیا کیا تحائف ملے. اس ملک میں رجیم چینج اسٹیبلشمنٹ نے تو کرایا. ایک دن پہلے آپ کا ملک ڈیفالٹ ہونے کا جو خطرہ تھا وہ لگ بھگ 52% کے قریب تھا. ایک دن کے بعد آج 75% سے زیادہ بڑھ چکا ہے. ایس پی آر افواج پاکستان کے ترجمان آتے ہیں اور وہ ایک پریس ٹاک کرتے ہیں. پریس ٹاک میں کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نے جیسے ہی نئے وزیر اعظم نے سویئر ان کیا, اپنا اقتدار سنبھالا, ڈالر کی قیمت بھی بہت زیادہ نیچے چلی گئی ہے, اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے اور یہ انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں. السلام علیکم. شہر اقتدار سے شاہد حق نواز آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں IRP ٹوڈے اسلامک ریپبلک آف پاکستان. عمر فاروق ظہور صاحب کی جو فلم لانچ ہوئی تھی آپ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں, فیصل وارڈا پارٹ 2 جو کہ بری طرح فلاپ ہوئی. ساری تفصیلات سامنے آ چکی ہیں کہ عمر فاروق ظہور صاحب کون ہے, اور ساتھ ساتھ اس ویلاگ میں یہ بھی بات کریں گے کہ جو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ رکوانے کے لیے حکومتی اتحادی جماعت کے ایک رکن سپریم کورٹ پہنچے تھے کہ کسی بھی طرح سے سپریم کورٹ آرڈر کرے اور لانگ مارچ کو رکوایا جائے, تو آج پی ڈی ایم کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہ جو پٹیشن تھی سپریم کورٹ کی طرف سے خارج ہو چکی ہے, اس کی کیا تفصیلات ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں وسیم ملک جو کہ سپریم کورٹ کے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں اب تک نیوز کے لیے. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہے. وسیم, سب سے پہلے گھڑی پہ بات آتے ہیں. گھڑی ہر میڈیا ٹاک شو میں اس وقت گھڑی ڈسکس کی جا رہی ہے. پاکستان کی جو اس وقت اکانومی کی سچویشن بنی ہوئی ہے وہ کوئی ٹاک شو میں ڈسکس نہیں ہو رہا. اس وقت ملک ڈیفالٹ کے قریب جا چکا ہے, کوئی آپ کو میڈیا ٹاک شو نہیں دکھا رہا. اور خاص طور پہ یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ جو توشہ خانہ کی ایک لسٹ جاری ہوئی ہوئی ہے, اگر پچھلے 10-12 سال سے کون سا حکمران کون سی گاڑی یا کون سا تحفہ لے کے نکلا ہوا ہے, صرف کرٹیسائز اس وقت عمران خان ہی کیوں ہو رہا ہے. اتنا گھڑی کا وویلا کہ ان کو ایک ایسا بندہ ڈھونڈنا پڑا جو کہ آلریڈی ناروے میں مطلوب تھا, پاکستان میں ان پہ کیسز تھے. تو یہ بڑا کنفیوژن نہیں ہے کہ احتساب شہزاد اکبر کے دور میں ان پہ کیسز چل رہے ہیں اور وہ شہزاد اکبر ہی ان سے گھڑی فروخت کروا رہا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں اس کیس کو؟ گھڑی کا واویلا وہی لوگ کر رہے ہیں شاہد جن کا اپنا وقت بہت زیادہ خراب ہے. اب پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں دیکھ لیں, یہ بڑا تجربہ کار حکومت تھی. اس کے ساتھ ساتھ وہ میڈیا ہاؤسز دیکھ لیں, یا اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو چلانے والے ان کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان کو دیکھ لیں, تو اس وقت جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں ان کا اپنا وقت ہی بہت زیادہ خراب چل رہا ہے. اب میں اس حوالے سے بڑا پریشان ہوں کہ ہم اکثر کہانیاں سنتے تھے شاید کہ جی قوم ڈوب رہی تھی, ملک تباہ ہو رہا تھا اور اس کے حکمران عیاشیاں کرنے میں لگے تھے. بچپن سے آپ نے بھی کہانیاں پڑھی ہوں گی, سنی ہوں گی. سیم سچویشن ہے آج. یعنی ایک دن پہلے آپ کا ملک ڈیفالٹ ہونے کا جو خطرہ تھا وہ لگ بھگ 52% کے قریب تھا. ایک دن کے بعد آج 75% سے زیادہ بڑھ چکا ہے. مجھے وہ یاد ہے 14 اپریل کا وہ دن تھا غالباً. ڈی جی آئی ایس پی آر افواج پاکستان کے ترجمان آتے ہیں اور وہ ایک پریس ٹاک کرتے ہیں. 9 اپریل کو عمران خان صاحب کی حکومت گھر جا چکی ہوتی ہے, شہباز شریف آ چکے ہوتے ہیں, اور وہ پریس ٹاک میں کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نے جیسے ہی نئے وزیر اعظم نے سویئر ان کیا, اپنا اقتدار سنبھالا, ڈالر کی قیمت بھی بہت زیادہ نیچے چلی گئی ہے, اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے اور یہ انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں. وہ دن اور آج کا دن انڈیکیٹر کہاں اچھے ہیں جناب؟ اگر ہم ان سے سوال پوچھیں کہ افواج پاکستان کے جو ترجمان ہیں وہ اس دن وزارت خزانہ کے بھی ترجمان بنے ہوئے تھے. بدقسمتی ہے یہاں ہر بندے کو دوسرا کام کرنا بڑا شوق ہے, بڑا پسند ہے, اپنا کام کوئی نہیں کرتا. اب یقین کریں کہ جب یہ کتنا آسان ہوتا ہے نا آپ کے لیے, میرے لیے, کسی کے لیے کہہ دینا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہے. ایک ایسا ملک جو ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا, ایک ایسا ملک جو 57 اسلامی ممالک میں واحد سپر پاور ہے, نیوکلیر پاور ہے, سوری میں سپر پاور کہہ گیا, نیوکلیر پاور ہے, وہ ڈیفالٹ ہونے لگا ہے. وجہ کیا ہے؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. لوگ اس وقت آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کو تیار نہیں, لوگ آپ کے ساتھ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں. یہ حکومت آئی ہے, خبریں پھیلا دی جاتی ہیں, پری میچور ایگریمنٹ ہوتے ہیں پہلے ہی پھیلا دیے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پہلے کہا گیا, مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے, اور جی سعودی عرب اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, چائنا اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اور یہ تمام جو اسلامی ممالک تھے, جو دوست ممالک تھے عمران خان صاحب سے ناراض تھے. نئی حکومت آ گئی ہے تو انویسٹمنٹ ہی انویسٹمنٹ آ رہی, خبریں چلوائی گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ 1 ارب ڈالر کے لیے جو ہم نے آئی ایم ایف سے لینا ہے, آپ نے اس 22 کروڑ عوام کا مہنگائی کر کے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے, بجلی کی قیمتیں بڑھا کے, روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں بڑھا کے آپ نے ان کا بھرکس نکال دیا ہے. لوگ خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں, لیکن کہاں 1 ارب ڈالر بھی ابھی نہیں ملا. اب جو پہلے ہفتے میں نومبر میں اس میں آئی ایم ایف سے مذاکرات ہونے تھے, اب وہ تیسرے ہفتے پہ چلے گئے ہیں, اور اس وقت جو ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے وہ 75% کے قریب پہنچ چکا ہے. 7 ارب سے زائد آپ کے پاس آپ کے ریزرو نہیں ہیں. اچھا,
جو آپ کے اسٹیٹ بینک کے پاس ہیں، لگ بھگ 4 سے 5 ارب پرائیویٹ بینکس کے پاس ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر اگلے 1 سال کے لیے بیرونی ادائیگیاں کرنے کے لیے آپ کو 34 ارب ڈالر چاہیے، اور آپ پیچھے بھاگ رہے ہیں 1 ارب ڈالر کے۔ اس ملک میں وہ بھی وقت تھا جب اکتوبر 2021 کا وقت تھا تو یہاں پہ ریزرو اپنے پیک پر تھے، 19 ارب ڈالر کا فگر پاکستان نے کراس کیا تھا، عمران خان کا دور حکومت تھا، 19 ارب اسٹیٹ بینک کے ریزرو پڑے تھے، 8 ارب پرائیویٹ بینکس کے پاس ریزرو پڑے تھے اور پیک پہ تھے ریزرو، اور اس کے سلسلے میں اگر آپ کا ملک 75% کے قریب ڈیفالٹ پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ دوسروں سے جتنا مرضی بھیک مانگ لیں، جب تک اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں آئے گی یہ ملک ایسے ہی خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک روح تک ہماری کانپ جاتی ہے کہ پھر ملک کی جو سچویشن ہے وہ سری لنکا کی جیسی۔ آپ کمنٹ کر دیں کہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، تحفے والی گھڑی بیچنا زیادہ بری بات ہے کہ سیلاب زدگان کے پیسے کھا جانا زیادہ بری بات ہے؟ ڈیلی میل کی خبر آپ کے سب کے سامنے ہے کہ جو ہرجانہ بھرنا پڑا ہے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کو، مجھے تو کہیں یہ خبر نظر نہیں آئی۔ ہمارا میڈیا کیا کوئی اتنا بددیانت ہو چکا ہے کہ ایک توشہ خانہ والی گھڑی تو ان کو نظر آ رہی ہے، توشہ خانہ ہم سن رہے ہیں پچھلے 1 ہفتے سے، تو وہ جو ڈیلی میل والا قصہ تھا وہ تو بالکل ایک پرانا ہو گیا، کوئی بندہ بات ہی نہیں کر رہا۔ شہید ارشد شریف نے بھی کسی سے سوال پوچھا تھا کہ توشہ خانہ سے آپ کو کیا کیا تحائف ملے، اس کی تفصیلات سامنے لائیں، ان کا کیا حال ہوا۔ اس کے علاوہ اس ملک میں جو ہی سربراہ مملکت ہے اس نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں، یہاں آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب گاڑیاں لی ہوئی ہیں، اور یاد رکھیں اس وقت توشہ خانہ میں صرف 25% کی ادائیگی کے ساتھ آپ لے جا سکتے تھے۔ اچھا وسیم، آخری یہ بتا دیں، آج سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا ہے اور پٹیشن خارج کر دی ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی، کیا ریمارکس تھے اور کیوں پہنچی تھی سپریم کورٹ حکومت کہ کسی طریقے سے بھی لانگ مارچ کو رکوایا جائے؟ مختصراً کیا آج آپ نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہے سپریم کورٹ میں؟ ایک درخواست دائر ہوئی تھی، اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کی وزارت داخلہ نے بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی درخواست دائر کی تھی، وہ فی الحال ابھی تک بھی چل رہی ہے، گزشتہ روز عمران خان صاحب نے اس کا جواب اپنا جمع کرایا ہے۔ آج ایک اور پٹیشن تھی، 4 روز پہلے یہ دائر ہوئی، کل کے روز ہی خبر آئی، ہم نے دیکھا کہ ہم نے خبر چلائی کہ جی وہ آج صبح 9 بجے سماعت تھی، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، نئے اپوائنٹ ہونے والے جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی 3 رکنی بینچ تھا اور اس میں وہ سماعت ہوئی ہے۔ اور دیکھیں اس طرح کے معاملے میں عدالت انٹرفیئر کرنا ہی نہیں چاہیے، اور آج عدالت نے بڑا زبردست کام کیا ہے۔ اگر عدالت کے فیصلے غلط ہیں اور تنقید ہوتی رہی ہے تو اچھے کام میں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو پہلے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور آپ آ کے فیصلہ لینا چاہتے ہیں، یعنی کہ عدالت کوئی پارٹی بنے، عدالت سیاسی جماعتوں کی سیاست میں آ کے کوئی فیصلہ دے تو یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اور یہی معزز جج صاحبان نے بھی کہا، اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ایگزیکٹو آپ کے پاس ہے، ریاست آپ کے پاس ہے، ذمہ داری آپ کی ہے، قوانین آپ کے پاس ہیں، آپ روکیں، سیاسی طور طریقے سے روکیں، قانونی طور طریقے سے روکیں، عدالت سے کیا لینے آئے ہیں؟ تو وہ غیر مؤثر ہو گئی ہے، اسے خارج کر دیجیے۔ جی آپ نے گفتگو سنی، آج سپریم کورٹ نے بڑا اہم فیصلہ دیا ہے کہ ایگزیکٹو کے پاس جب ساری پاور ہے تو ہم مداخلت نہیں کر سکتے، اس سے پہلے کہ یہ قبل از وقت ہوگا کہ ہم پہلے اقدامات کہنے کے آرڈرز دیں۔ تو جو سچویشن بنتی ہے لانگ مارچ کے بعد انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ IRP کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شاہد حق نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔